بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میرے صحابہ کو سب و شتم اور طعن و تشنیع کرنے لگو، میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے لگو۔ جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرے تو گویا اس نے میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کیا، اور جو شخص میرے صحابہ کے ساتھ بغض، عداوت اور دشمنی رکھے تو اس نے در حقیقت میرے ساتھ بغض کی بنا پر ان سے بغض اور عداوت اور دشمنی رکھا۔ اور جو شخص میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے بلا شبہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جو شخص مجھے تکلیف پہنچائے بلا شبہ اس نے اللہ کو ایذا اور تکلیف پہنچائی، اور جو شخص اللہ کو تکلیف پہنچائے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور اس سے مؤاخذہ کرے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو گالی مت دو، میرے اصحاب کو طعن و تشنیع نہ کرو، سب و شتم کا نشانہ نہ بناؤ۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہونے لگے، یعنی میرے صحابہ کے درمیان جو وقتاً فوقتاً مشاجرت کا معاملہ ہو گیا ہے، آپس میں حروب اور منازعات کا معاملہ ہو گیا ہے، اس بارے میں رک جاؤ، غور خوض نہ کرو۔ اس بارے میں رکنا، صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس سے رکنا یہ واجب ہے۔ اس لیے جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان کے حروب و منازعات کا تذکرہ کر کے ان کے مقام کو گھٹانے کی فکر کر رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ جمہور امت کا جو بیان ہے، جو فرمان ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحابہ کی عظمت اور ان کے حالات اور بیانات پڑھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب